اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج وہ میری دعوت پہ ہماری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یوم کشمیر ہے اور پورے پاکستان میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، مگر 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے وہاں پر جو ظلم کا بازار مزید گرم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، زیادتی کی انتہا کر دی۔ 70 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں ہزاروں کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا خون سے وہ وادی سرخ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے نہ صرف اس غاصبانہ اقدام جو مودی سرکار نے اٹھایا پراسرار خاموشی اختیار کی رکھی، بلکہ کشمیر کوز کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ OIC سے کشمیر کی انڈورسمنٹ نہ لے سکے۔ اسلام آباد میں جب پچھلے مہینوں اجلاس ہوا وہاں پر فلسطین کی تو بات کی گئی، کشمیر کی بات نہ کی گئی، اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ہر لحاظ سے سفارتی، سیاسی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان میں پے در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو خونخوار لوگ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا، جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے، اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں PTI کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پرویکٹیولی کام کرتا تھا، وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے PTI نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرا سب سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگا ملک ہے۔
गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को तरस गया है, जिंदगी उनके ऊपर तंग है और एक बीमार माँ के लिए, उनके बच्चों के लिए दवाई हासिल करना महाल हो चुका है। बेवा और यतीम, उनके सर के ऊपर कोई दस्त शफकत देने वाला नहीं रहा और इस मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी ने तबाही मचा दी है। आज आप देखें, लोग हाथ उठा के आसमानों की तरफ देखते हैं और दिन रात दुआ करते हैं कि कब इस पाकिस्तान की नाकाम तरीन, करप्ट, इनएफिशिएंट और ना तजुर्बाकार हुकूमत से जान छूटेगी, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कौम को धोखा देते रहते हैं, यू टर्न मारते हैं और सारा इनका जोर मुखालफिन के ऊपर है। सारा इनकी कुव्वत मुखालफिन को गालियां देने के सिवा और उनको अवाम के सामने उनको यानी बुरा भला कहने के अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं है। अगर यही तवानाई, यही वक्त का आधा हिस्सा ये अगर मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ करते तो पाकिस्तान आज इस तबाही का शिकार न होता। 74 साल में देखती आंख ने इस तरह का तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा। आज जिस तरह मैंने अर्ज की कि जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए, हमने इनको, और मेरी भतीजी मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हमदा शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, हम सब ने इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा है। और आज हमने इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत गरी है, चाहे वो माशी तबाही है, चाहे वो IMF के हवाले से मज़ीद जो कर्जे लिए गए हैं और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उन कर्ज़ों में जकड़ दिया गया है और कर्जे दिन रात, इसके अलावा कोई और बात सुनने को नहीं मिलती। अब सुन रहे हैं कि जनाब चीन तशरीफ ले गए हैं, वहाँ से भी कर्जे लेने हैं। मैं आपको खुद नुमाई में जाए बगैर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में भी कर्जे लिए गए, मगर जो कुछ तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से जो कुछ हुआ उनके दौर में वो आपके सामने है। और PTI इमरान नियाजी के दौर में जो कर्जे लेने की इंतहा हो गई, इन 3.5 सालों में जो कर्जे लिए गए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। खरबों रुपए के कर्जे ले लिए, कहीं नई एक ईंट आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ, तख्तियाँ आपको नवाज शरीफ की लगाई हुई, उनके जो प्रोजेक्ट्स जो इनॉग्रेट हुए उनके ऊपर तख्तियाँ आपको दिन रात ही लगा रहे हैं बगैर किसी शर्म के। कोई इनको शर्म नहीं इस बात की, मगर वो डटाई के साथ कर रहे हैं। मगर पाकिस्तानी कौम का क्या सवारा, खुशहाली तरक्की के हवाले से क्या किया, आज हर तरफ तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ हमें नज़र नहीं आता। लिहाजा आज हमने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, हमने आज इसके ऊपर इन तमाम बातों के ऊपर गुफ्तगू की। और यकीनन हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है, मोटो होता है, वो बजा। लेकिन जब कौमों की जिंदगी में ऐसी मुश्किल आन पड़े और ऐसी बदतरीन सूरत हाल से कोई कौम दो चार हो जाए, जबकि पूरी कौम दुखी है और खुदा से फजर में, तहज्जुद में, इशा में दुआ करती है कि हमें इस जालिम, करप्ट, इनएफिशिएंट हुकूमत से निजात दिलाए, तो उस सूरत के सामने रख के हमने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि अगर हमने आवाम की जो इस वक्त मंशा है, वो आवाम की मंशा आज उनके माथे पे लिखी है। कोई आपको उनसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। आप सहाफ़ी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सवाल करने से पहले वो आपको ठोक के जवाब देते हैं कि कब आप हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। तो अगर हमने आज बतौर सियासी पार्टीज़ के, सियासी लीडर्स के, सियासी कारकुनों के, अगर हमने अपना जो
रिस्पॉन्सिबल रोल अदा न किया, जिम्मेदारी अदा न की बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक सियासतदान के, तो फिर हमें आने वाली नस्लें न सिर्फ वो माफ़ नहीं करेंगी, जो इस वक्त जो कौम है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है और हमने यकीनन इनकी पार्टी की अपनी सोच है, हमारी पार्टीज़ की अपनी सोच है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी सोच है। लेकिन जब मैंने कहा कि इस शदीद क्राइसिस के ज़माने में अगर आज हम इकट्ठे न हुए और हमने अपने अंदर हम आहंगी पैदा न की और हमने एक एजेंडा के ऊपर इत्तेफाक न किया, तो मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूँगा कि फिर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमने ये इत्तेफाक पाया कि हमें इस गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए, अवाम के दुखों को ख़त्म करने के लिए, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई, उससे अवाम को बचाने के लिए, यतीम और बेवा के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने के लिए हमने आज तफसील से गुफ्तगू की और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को हमें बिला ताख़ीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में दो राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। तो आज हमने ये तय किया है कि हम अगले चंद दिन में मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मशावरत करके और हमारी जो वाइडर जो हमारी जो अलायंस है PDM, उसमें हम इस मामले को लेके जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह उनकी मशावरत के साथ, उनकी इजाज़त के साथ हम इंशाअल्लाह इसका फिलफौर इकट्ठा हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, पहली मरतबा नहीं हो रहा। आपको पता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी नवाज शरीफ साहिबा और मरहूम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के दरमियान जद्दा में हुआ था और लंदन में हुआ था। और मैं समझता हूँ कि जब अच्छे वक्त आएंगे सब अपना पॉलिटिक्स करेंगे। आज हमें सिर्फ एक नुक्ते पर इकट्ठे होना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हमने तबाही से बचाना है तो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असम्बली शहबाज शरीफ साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें दावत दी। मुझे, मेरे वालिद साहब को, हम दोनों ने ये दावत कबूल किया और मेरा जनरल सेक्रेटरी पंजाब हसन मुर्तज़ा साहब इस दावत को कबूल करते हुए आज हम आपके सामने हैं। हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज साहब से भी का भी शुक्रगुजार है, मरियम साहिबा का भी हम शुक्रगुजार हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि ये मौका फराहम किया। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने जमात की तफसील कॉन्वर्सेशंस के बाद कुछ अपने सियासी फैसले लिए थे और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद हमारा बजट इजलास भी था। शहबाज शरीफ साहब को पूरी हम सब मिल के नेशनल असम्बली में बजट का हम मुखालफत कर रहे थे। लेकिन आज हमारा पहला ऑफिशियल इंटरेक्शन है, मुलाकात है उस CC मीटिंग के बाद और मैंने शहबाज शरीफ साहब से पूरा मुस्लिम लीग नून के सियासी क़यादत के सामने जो मेरा पार्टी का सोच है, जो मेरा पार्टी का राय है, जो मेरा पार्टी का प्लान है, वो भी उनके सामने रख दिया गया और उस पर तफसील बातचीत हुई है। और जो नून लीग ने और नून लीग के इत्तेहादियों ने अपने प्लान्स बनाए हैं वो भी हमारे सामने बात हुआ है। और जो हमारे पार्टी के सजेशंस थे इंशाअल्लाह ताला वो नून लीग के अंदरूनी मीटिंग्स में और उनके इत्तेहादियों के साथ भी बात होगा। मगर ये
میرا خیال میں فیصلہ بہت ضروری تھا کہ جو مشکل حالات ہیں، جس معاشی بحران سے عوام گزر رہے ہیں، جس سطح تک بے روزگاری، غربت اور مہنگائی پہنچ چکا ہے، آج کشمیر کا سولیڈارٹی ڈے ہے. ہم حکومت کا، وزراء کا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ مگرمچھ کے آنسو تو رو رہے ہیں، مگر ہر موقع پہ، ہر خطرہ پہ، ہر کشمیر کے مسئلے پہ اب وہ یہ یکجہتی نہ قومی سطح پہ نہ نیشنل اسمبلی میں بنا سکے. اور یہ ملک کی تاریخ کا پہلی بار ہے کہ کشمیر کوز جو ہر پاکستانی کا دل کا اتنا اہم ایشو ہے، یہ حکومت اتنا نالائق ہے کہ چلے معیشت پہ ہمارا کنسنسس نہیں بنایا، سیاسی ہمارا کنسنسس نہ ہو، مگر کشمیر تک وہ اپنا پالیسی پہ وہ جو کلیئرٹی ہے اور جو کنسنسس ہونا چاہیے وہ نہیں دکھا سکے. جیسے قائد حزب اختلاف صاحب نے کہا، دہشت گردی کا جو لہر ہے وہ پھر سے سامنے آ رہا ہے. جس تیزی سے انسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں، یہ بہت کنسرننگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر سٹانس ہے جہاں تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بات ہے. سیاسی سطح پر جو پولرائزیشن ہو چکا ہے، حکومت کا کردار، نالائقی، نااہلی اب سب کے سامنے ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں، جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا، جتنا ہمارا کوآرڈینیشن میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ بوجھ، اتنا ہی زیادہ خطرہ حکومت کو ہوگا. اور ہم شہباز شریف صاحب کو، قائد حزب اختلاف کو اس پوائنٹ کا کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ جیسے سیاسی جماعتوں کا مختلف رائے ہوتے ہیں، مختلف نظریہ ہوتے ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، اور جب ہم ہمارے جماعتیں یا دوسرے جماعتیں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو بھی کسی پوائنٹ پہ، شہباز شریف صاحب نے ایک دن کے لیے بھی جو اس کا ذمہ داری ہے بطور قائد حزب اختلاف، اس سے پیچھے نہیں ہٹا. اور جو بھی پارٹیز کے اپنے اپنے رائے رکھتے ہوئے ان صورتحال کے باوجود جہاں تک نیشنل اسمبلی کی بات ہے، ہمیں اکٹھا رکھا اور ہم نے مل کے حکومت کا مسلسل مقابلہ کیا ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے. جو پارلیمانی، جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے، احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ عدم اعتماد کا عمل ہے. اور ہم پر امید ہیں جس طریقے سے قائد حزب اختلاف صاحب اور باقی نون لیگ کی قیادت نے بات کی ہے کہ اپنے جماعت میں بھی اس پہ کنسنسس بن رہا ہے، اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم مزید کنسنسس پیدا کر سکیں گے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے. باقی پوائنٹس پہ، باقی ایشوز پہ ہمارا اپنا اپنا منشور بے شک رہے، لیکن عوام کے مطالبہ، عوام کو جو چاہے اس وقت وہ یہی ہے. جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، جہاں تک عوام کا مطالبہ کی بات ہے، وہاں تک تو مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ہم سب پیج پہ ہیں. اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں کہ عمران صاحب کو جانا پڑے. سر بات یہ ہے کہ مسلم نون کی جانب سے سر جو سیاسی اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایوان سے یا تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں استعفے دیں گی یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کس آپشن پہ اتفاق ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں انہوں نے اپنی الگ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے. کیا دونوں سیاسی جماعتیں دوسرے کی ہیلپ کریں گی لانگ مارچ میں؟ ہماری ان تمام ایشوز پہ بات ہوئی ہے، بالکل الحمدللہ. اور اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ کیا جو لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی نے جس کا اعلان کیا ہے اور جو لانگ مارچ پی ڈی ایم نے جس کا اعلان کیا ہے، اس میں ہم کس قسم کی ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن پیدا کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 رائے سامنے آئی بڑی مثبت. پیپلز پارٹی نے بہت اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے اور ہماری طرف سے بھی ہم نے کہا، اور انشاءاللہ اس ڈسکشن کی روشنی میں ہم اپنی پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ لے کے جائیں گے اور پھر پی ڈی ایم میں
اور انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ مثبت بات سامنے آئے گی. دوسری بات آپ نے کہی عدم اعتماد کی. میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا, خود محترم بلاول صاحب نے کہا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن لیگل آپشن ہے ہمارے پاس, اور اس آپشن کو ہم انشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے, اور اس کو ہم اس آپشن کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ان کو مصیبت اور مشکلات اور اس حکومت نے جو تباہی کرتی ہے اس سے بچانے کے لیے اس آپشن کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں گے. اور اگلے چند دنوں میں ہماری مسلم لیگ کی اور پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی, اس کے بارے میں شہباز صاحب, دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ دونوں پیپلز پارٹی ارکان اسمبلی بھی آپ کے یہاں پر موجود ہے, ارکان بھی موجود ہے, مل کر عدم اعتماد پر آپ لوگوں پر اتفاق ہو گیا کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد. بالکل ان پرنسپلس کے اوپر میں نے بتایا آپ کو کہ پیپلز پارٹی تو اس بارے میں ہمیشہ کلیئر تھی. ہماری پارٹی میں ایک سے زیادہ رائے تھی, لیکن کافی اس وقت کنسنسس ہے. اس کا فیصلہ میاں نواز شریف اور ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی. اگلے چند دن میں ہماری بات ہوئی, میں ریکویسٹ کروں گا پارٹی قائد سے کہ میٹنگ بلائیں, اور پھر اس کے بعد ہم پی ڈی ایم میں لے جائیں گے, اور چند دنوں میں اس کا ہم پی ڈی ایم کی تمام پارٹی سے مشاورت کے بعد اعلان کریں گے. نون لیگ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کرے گی. دوسرا یہ, کیا اداروں نے غیر جانبداری کے سگنل دے دیے ہیں آپ کو؟ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سگنل کی بات کر رہے ہیں, تو کیا ہم سگنل پر چل رہے ہیں 3.5 سال سے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا, کوئی خدا کا خوف کریں. یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ملک کے 22 کروڑ عوام اس سے زیادہ معاشی بدتری انہوں نے دیکھی نہیں. اپنے بچوں کا دودھ جو ہے وہ ان سے چھن گیا ہے, ایک وقت کی روٹی چھن گئی ہے, زندگی ان کے اوپر تنگ ہے. تو اس کے بعد نہ جانے آپ کن سگنلز کی بات کر رہے ہیں, وہ تو آپ اس لاہور میں بے شمار آپ نے جو بات کی ہے آئینی طور پر, آپ نے کہا آئینی ہم آپشن استعمال کریں گے, بلاول نے بھی وہی بات کی. اگر آئینی آپشن آپ استعمال کرتے ہیں, اس حکومت کو گھر بیچتے ہیں, تو بقایا جو ان کا ٹینیور ہے, کیا آپ میں سے کوئی اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ اس کا وزن کون اٹھائے گا؟ ان گناہوں کا جو 3.5 سال کے ہیں, جو معیشت جس طرح گری ہوئی ہے, دہشت گردی آ گئی ہے, اس کی تمام جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آگے آئے گی یا آپ کے؟ تو یہ ساری بات میں ابھی بتا دوں تو کہانی ختم ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف کو دعوت دے دی ہے, اور کیا یہ شامل ہوں گے اس لانگ مارچ میں؟ ابھی تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے, اور پی ڈی ایم کا اپنا لانگ مارچ کا اعلان ہے. ہم نے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کو ویلکم کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے, مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کا ویلکم کیا ہے. اور جیسے میں نے اپنے ابتدائی پورشن میں کہا تھا, جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا اتنا ہی بہتر امپیکٹ ہوگا حکومت کہ شاید اپوزیشن کے اتحاد پاکستان کی تاریخ کا پہلا اتحاد تھا جو حکومت کو گرانے نکلا تھا لیکن خود ٹوٹ گیا. تو کیا قیادت پر بھی کچھ غور کریں گے کہ ایسے کیا عوامل تھے کہ پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت کو آپ کے اتحاد سے الگ کر کے عمران خان صاحب کو اور مضبوط کر دیا؟ ٹوٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں, آپ فکر نہ کریں. میں بیچ میں کھڑا ہوں نا بھائی, میں بیچ میں کھڑا ہوں, دل جڑ گئے جو میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے, کلیشز بھی آتے ہیں, لیکن جو چیز بلاول کو, ہم سب کو, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشن. اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بلا کر ہم جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس میں اکٹھے آگے بڑھیں گے. آپ سلیکٹڈ کون ہے؟ آپ نے ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے, آپ بتا دیں آپ سلیکٹڈ کون ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو سلیکٹڈ تھا وہ اب
on his way out. عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور ہم بہت خوش گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے، مریم شہباز شریف صاحبہ کے، ہمارا ماضی کا اختلافات کے باوجود یہ بڑا مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی